نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أحد أم الحرام أم من الحرام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، اسلام میں سود اور ربا کی حرمت کوئی مخفی چیز نہیں ہے. ہر کس و ناکس اس سے واقف ہے، بلکہ جو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو وہ اتنا تو ضرور جانتا ہوگا کہ اسلام نے سود اور رشوت کو حرام قرار دیا اور بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال قرار دیا. احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ قرآن کا فرمان ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما احد ام الحرام ام من الحرام، کہ میری امت کے لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کو حلال طریقے سے کسب کیا یا حرام طریقے سے کمایا. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ربا کے 70 درجے ہیں اور ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ سود کا سب سے ہلکا اور ادنا درجہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بستی میں سود خوری، بدکاری اور زنا کاری عام ہو جائے تو ایسے بستی کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں. میرے عزیزو، یہ تو ہندوستان میں مختلف قسم کے حرام خور پائے جاتے ہیں. مختلف طریقوں سے حرام خوری ہو رہی ہے. چوری کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے، اغوا کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے، گھٹیا مال کو اعلیٰ بتلا کر کے. لیکن میری حقیر نظر میں سب سے خطرناک حرام خور وہ ہے کہ جو سود خور ہو اور رشوت خور ہو، کہ جس نے مملکت ہندوستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اور سب اس میں ملوث ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے لے کر چپراسی تک رشوت خوری میں مبتلا ہیں اور قانون چند پیسوں میں بک رہا ہے کہ بے گناہ کو مجرم اور مجرموں کو بے گناہ ثابت کیا جا رہا ہے. گویا کہ آپ رشوت دے کر انسانوں کا ناحق خون بہا سکتے ہیں، ان کے مستقبل سے کھیل سکتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. رشوت دے کر آپ قانون کو خرید سکتے ہیں، جھوٹے گواہوں کا انتظام کر سکتے ہیں، جھوٹے وکیل خرید سکتے ہیں، زمین و مکانات پر ناجائز قبضہ کر سکتے ہیں، امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات سے پاس ہو سکتے ہیں. اور رشوت کی مہربانی سے آپ اپنے تمام جرائم پر خوشنما پردہ ڈال سکتے ہیں. یہ حال ہے رشوت کا ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر، کہ آج کل چلتا ہے یوں ہی کاروبار زندگی، جرم کر کے پھنس گئے تو گھونس دے کر چھوٹ جا. یعنی دنیا کا ہر کام رشوت کے بلبوتے پر انجام دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ رشوت دینے کی طاقت اور حوصلہ نہیں رکھتے، آپ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، آپ کو خوف خدا غالب ہے، آپ غربت و افلاس کا شکار ہیں، تو بس لیجئے کہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے بھی آپ کو اپنی قیمتی زندگی جیل کی نظر کرنی پڑے گی. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے اس ملک ہندوستان کا. ابھی چند دنوں پہلے ہی اخبار میں ایک خبر چھپی تھی کہ ایک بے گناہ شخص کو آوارہ گردی کے الزام میں جیل خانے میں ڈال دیا گیا. آج اس کی ضمانت ہوئی جو
جب اس کو داخل کیا گیا تھا تو وہ نوجوان تھا، اور جب اس کو نکالا گیا تو اس کی کمر بھی جھک چکی تھی، اس کے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ وہ اپنی ماضی پر شرمندہ اور مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے پاس رشوت دینے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے اس کو اپنی قیمتی 50 سال جیل کی نظر کرنے پڑے۔ اور رشوت کھانے والوں، لعنت ہو تمہاری زندگی پر، تمہارے طرز عمل پر، کہ تم نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کی جوانیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا ہے، نہ جانے کتنی ماں سے ان کے بیٹوں کو جدا کر دیا ہے، نہ جانے کتنی بیویوں سے ان کے شوہر کو چھین لیا ہے، نہ جانے کتنی بہنوں سے ان کے بھائیوں کو جدا کر دیا۔ تم نے محض اپنی ہوس کاری کے خاطر کتنے بے گناہوں کو مجرم اور کتنے مجرموں کو بے گناہ ثابت کر دیا ہے۔ ظالموں، تم نے قانون کے ساتھ غداری کی ہے، تم ہندوستان کے بدترین دشمن ہو، سوسائٹی کے غلط ترین مجرم ہو، تمہارا جرم ناقابل معافی ہے، معاف کرنے کے قابل نہیں ہے یہ جرم، اتنا خطرناک جرم ہے۔ اور تم صرف ہندوستان کے قانون کے ساتھ ہی غدار نہیں ہو، بلکہ تم مجرموں کے خون کو چوس رہے ہو، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہندوستان میں غریبوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، اگر جینا چاہتے ہیں تو رشوت دے کر ہمارے پیٹ کے جہنم کو بھرنا پڑے گا تو تم جی سکتے ہو۔ ان رشوت خور کتوں کو، کہ جو رشوت خور کتے ہیں، میں ذرا ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان میں قانون بن رہا تھا اور ڈاکٹر امبیڈکر یہ قانون بنا رہا تھا، تو کیا یہ پاس ہوا تھا کہ ہندوستان میں غریبوں کو جینے کا کوئی حق نہیں دیا جائے گا؟ کیا یہی پاس ہوا تھا کہ مالدار عہدیدار عوام کے پیٹ پر لات مار سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں کہ ہندوستان میں غریبوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اور شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس طرح کے نعرے لگانے والے، مطالبات کرنے والے محض غیر مسلم ہی نہیں بلکہ مسلمان عہدیدار بھی اس لعنت میں پورے طور سے شامل ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں اپنے تمام مسلمان عہدیداروں سے، خصوصاً بزنس کرنے والوں سے، فیکٹریاں چلانے والوں سے یہ اپیل کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ وہ رشوت کے لین دین کو ختم کریں، سود خوری کو ترک کریں، اپنے معاملات کو شرعی حدود کے دائرے میں انجام دیتے ہوئے اسلامی قوانین کی پاسداری کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب، عمل خیر کی توفیق عطا کر، ہیں خیر کے طالب راہ صدیق عطا کر، طویل عمر ہے درکار اس کے پڑھنے کو، ہماری داستاں